بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا بیوی جو ہے وہ اپنے مرد کو غسل دے سکتی ہے، اور شوہر کیا اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے بعد از وصال؟ تو اس میں ایک بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اس مسئلے میں جو ائمہ ثلاثہ ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ البتہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ کیونکہ اس مسئلے میں کافی زیادہ لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں، تو اس کی جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پاک بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر مجھ سے پہلے تو دنیا سے چلی گئی تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، میں تجھے کفن بھی دوں گا، اور میں تجھے قبر میں بھی اتاروں گا۔ تو یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو جو غسل دیا تھا آپ کے شوہر نامدار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، یہ بھی واقعی انہوں نے دیا تھا۔ لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے، علماء نے اس پہ بحث کی ہے، اور جو پہلی دلیل جو ائمہ ثلاثہ دیتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے جو فرمایا، تو اس ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی چیز فرماتے تو آپ کسی بندے کو ہائر کر دیا کرتے تھے، وہ بندہ یعنی کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے، وہ بندہ کام کیا کرتا تھا، یعنی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل نہیں دیا کرتے تھے یا خود وہ کام نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کوئی بندہ ہائر کر دیتے، کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے، تو یہ بھی اپنے ذمے لینا مراد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، تو بعد علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ لیکن احناف کا جو مسلک ہے اور احناف کا جو اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، تو احناف کا جو اس بارے میں موقف ہے اور دلیل ہے وہ پیش یہ کرتے ہیں کہ جب بیوی اس دنیا سے چلی جائے تو مرد کے نکاح سے بیوی نکل جاتی ہے، یعنی کہ مرد اپنی بیوی کے انتقال کے فوراً بعد شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں وقت میں یا فلاں وقت میں تم شادی کرو گے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جب مرد فوت ہو جائے تو بیوی کو عدت گزارنا پڑتی ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ شادی کرے گی، عدت گزارنے سے پہلے وہ شادی کر سکتی نہیں۔ تو اس لیے اگر بیوی فوت ہو جائے مرد فوراً دوسرا نکاح کر سکتا ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو اس مسئلے سے واضح یہ ہوا کہ اگر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، جب اس کے نکاح سے نکل گئی تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، تو اب وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ لیکن دوسری سائیڈ پہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی فوراً نہیں نکلتی، بلکہ عدت کے پورا کرنے کے بعد وہ مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے، تو اس لیے اس وقت وہ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے تو وہ اپنے مرد کو غسل دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔